بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے ایام چل رہے ہیں جی۔ قربانی کئی قسم کی ہے، ایک ہے غنی اور فقیر دونوں پر واجب، غنی پر بھی واجب فقیر پر بھی واجب۔ دوسری ہے جی فقیر پر واجب ہو غنی پر واجب نہ ہو۔ تیسری ہے جی غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو۔ اور جو پہلی صورت ہے دونوں پر واجب، اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی کہ یہ کہا کہ اللہ کے لیے جو مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے یا اس بکری یا اس گائے کی کو قربانی کرنا ہے، منت مان لی کسی نے۔ اب جس نے بھی منت مانی ان دونوں کے اوپر قربانی ضروری ہوگی، واجب ہوگی۔ دوسرا، فقیر پر واجب ہو غنی پر نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور اس پر جانور کی قربانی واجب ہے، اور غنی اگر خریدا تو اس نے خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ غنی خریدتا ہے تو وہ تو آلریڈی غنی ہے، اس جانور کی کرے کسی اور کی کر لے، قربانی کرنی ہے اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی احیاء میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ تو اس سے صورت حال کیا بنی کہ عرف عام میں جو قربانی واجب ہے وہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے اس کی وجہ بتائی۔ اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے نا، نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت یہ آپ اندازہ فرمائیں جو ہم چلتے ہیں بولتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں، ہمیں کتنا اللہ کا احسان ہے۔ نیچر کالز، رفع حاجت، ہم بغیر کسی کی مدد کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں نے ایک بندے کا واقعہ مجھے کسی نے سنایا، یہ اس نے کہا یار یہ میرا دوست بڑی تکلیف میں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتا رفع حاجت نہیں کر سکتا، رفع حاجت نہیں کر سکتا، مشینوں کے ذریعے اس کو رفع حاجت کروانی پڑتی، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ بھائی کانوں سے نہ سنے، آنکھوں سے نہ دیکھے، یہ کتنی جو ہے وہ تکلیف دہ باتیں ہیں، تو اس کے شکرانے پر نہیں بنتی کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ بھائی یا اللہ تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے مالک، تو نے مجھے سلامت رکھا ہے، میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قربانی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ عرف عام کی، باقی جو منت مانے گا اس کے اوپر قربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ یہ صرف جو عرف عام کی قربانی ہے وہ صاحب، بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں باوجود اس کے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ قربانی کرتے ہیں۔ آج اگر ہم حساب لگائیں نا جی قربانی کس کے اوپر واجب ہے، تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کم از کم ہو ایکسٹراز میں، اس کو ہم سیونگ کہتے ہیں، سیونگ کے طور پر 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولی چاندی، تو اگر پیسوں کے اندر دیکھا جائے تو کم از کم کا حساب جو لگتا ہے وہ لگتا ہے 1,48,000 روپیہ۔ اگر 1,48,000 روپیہ اس بندے کے پاس اضافی پڑا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ چاندی کی صورت میں پڑا ہو، سونے کی صورت میں پڑا ہو، بونڈز کی صورت میں پڑا ہو، اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر اس کے پاس سیونگ پڑی ہے، اضافی پڑا ہوا ہے، قرض بھی نہیں ہے اس کے اوپر، مثلا ایک بندے کے اوپر قرض ہے جی 20 لاکھ روپیہ، 19.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، تو قرض اتارنے کے بعد کتنے بچ گئے؟ 50,000 روپیہ۔ قربانی واجب نہیں ہے۔ 20 لاکھ روپیہ تو پڑا ہے اس کے پاس، لیکن 19.5 لاکھ روپیہ اس کے اوپر قرض ہے، تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اضافی جو پڑا ہے تقریباً 1,48,000 روپے کے قریب اگر اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ بکرے اتنے مہنگے ہوں گے، گائے میں حصہ ڈال لیں، نہ آپ لیں، مقصد تو قربانی کرنا ہے نا جی، تو آپ اس میں حصہ لے لیں، آپ گائے میں حصہ ڈال لیں، نہ بکرا لیں، 1 لاکھ روپے کا نہ لیں، 2 لاکھ روپے کا نہ لیں، ہاں جی۔ تو یہ ساری صورت، بس مزید 1-2 مسائل اور سماعت فرما لیں۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر مسافر نے قربانی کی یہ تطوع یعنی نفل ہے، اور فقیر نے اگر منت مانی ہو نہ قربانی کرنے کی نیت سے جانور خریدا اور اس کا قربانی کرنا بھی تطوع ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔
اگر کوئی بندہ ایسے ہی جانور خریدتا ہے، قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، لیکن پھر قربانی کے ایام آ گئے، اس کا دل کیا کہ چلو میں اس کی قربانی کر دوں، تو یہ بھی نفلی قربانی ہے، کیونکہ فقیر کے اوپر تو ویسے ہی واجب نہیں ہے۔ بکری کا مالک تھا، اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب صورتحال وہی آ گئی، اگر تو صاحب نصاب ہے تو قربانی کرے، نہیں ہے تو بھائی اس کے اوپر واجب نہیں، کوئی کرتا ہے تو اس کا اجر مل جائے گا اس کو، ٹھیک ہے نا جی، کوئی کرتا ہے تو اس کو اجر اس کا لازمی ملے گا۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط، پہلی شرط مسلمان ہو، غیر مسلم کے اوپر قربانی، مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، تونگری یعنی صاحب نصاب ہونا، تونگری ہو اس کے پاس، ٹھیک ہے نا جی۔ اور چوتھی ہے جی حریت یعنی آزاد، غلام کے اوپر بھی قربانی نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ایسی تھیں جو مسائل کے طور پر عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ مزید قربانی کے ہی ایام چل رہے ہیں تو انہی کے مسائل میں عرض کرتا رہوں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہر صاحب حیثیت کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے پاس حیثیت نہیں اللہ ان کو صاحب نصاب فرما کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی